اب ہم چلیں گے سورہ آل عمران کی طرف۔ سورہ آل عمران کی ہم ان آیات کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ان کی امی ایکسپیکٹنگ ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے، اگر جب یہ برتھ ہوگی تو میں اس کو آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی، یعنی کہ یہ ایک ان کی نظر تھی، ایک ان کی دعا تھی کہ میرے گھر، ان کے خیال میں ان کے گھر بیٹا ہونا تھا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ ان کی ولادت ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ایک بیٹی کو برتھ دی ہے، اور یہ جو بیٹی ہے اس کو میں کیسے آپ کی راہ میں، یعنی کہ جو صفائی کا یا مسجد کی محراب کی صفائی کا، جو بیت المقدس ہے اس کی صفائی کا جو بھی انتظام ہے مینٹین کرنے کا سب کچھ، وہ تو میرا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، تو یہ میں بیٹی کو کیسے اس کام کے لیے اپوائنٹ کر سکتی ہوں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام ہی وہ خاتون تھی، وہ خاص پاکیزہ خاتون تھی جو کہ اس محراب کی اور اس مسجد کی ٹیک کیئر کریں تھیں۔ لیکن ان کے لیے خاص حجرہ بنا دیا گیا تھا حضرت مریم کے لیے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے رشتے میں خالو لگتے تھے تو وہ اس محراب میں آ کے ان کو چیک کر لیتے تھے کہ بچی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے محراب میں آ کے ان کو چیک کرتے تھے۔ تو ان کو خوب اچھی طرح سے پروان چڑھایا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ یہ ہمیں سورۃ آل عمران کی اگر آپ آیات کو اوپن کریں تو وہ ہمیں ملتی ہے آیت نمبر 36 آنورڈز۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ آل عمران کی کہ جب ان کے محراب میں داخل ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی تو دیکھتے ہیں ان کے پاس طرح طرح کے فروٹس رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج کل ہمیں شاید یہ بات اتنی کوئی اچانک نہ لگے، لیکن اس زمانے میں بہت عجیب سی بات تھی کہ بن موسم کا پھل کیسے ہو سکتا ہے، کہ یعنی کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ہم گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ایکسپیکٹ کریں گے، فروٹس ایکسپیکٹ کریں گے، لیکن ان کے پاس سردی گرمی ہر طرح کے موسم کے پھل تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں میرے پاس۔ تو جب یہ وہ دیکھتے ہیں نا میریکل حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کے دل میں پھر ایک خواہش جاگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو یہاں پہ محراب کے اندر اس طرح کے پھل اور اس طرح کی فروٹس دے سکتے ہیں، ایک اللہ کی نشانی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 سٹارٹ ہوتی ہے ہنالکا مطلب ہے دیر اینڈ دین، اسی وقت، ادھر وہیں کے وہیں، اسٹریٹ اوے، یعنی کہ اسٹریٹ اوے انہوں نے نا دعا مانگی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کسی کا پیارا سا گھر دیکھتے ہیں یا کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یار ایسا گھر ہو تو کیا ہی بات ہے، اس کی جاب اتنی اچھی ہے، اس کا انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے، کاش میں بھی الگ رہ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیں۔ تو ہم جس کی جو چیز دیکھتے ہیں ہم بھی ویسی چیز طلب کرتے ہیں، ہمارے دل میں وہ خواہش جاگتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فروٹس دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ فروٹس نہیں مانگتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے عطا کر اپنے پاس سے پاک اولاد، ذریۃ طیبہ یعنی کہ پاک اولاد، خالی ذریت نہیں مانگا، پاک صالح اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سمیع جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت، سمیع کا مطلب یہ اسم صفت ہے، گرامر میں نا اس میں ہوتی ہمیشگی۔ سمیع کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سننے والا اور ہمیشہ ہمیشہ سے سننے والا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ بھی رہے تھے، نہیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ شروع سے السمیع ہے، تو اللہ کو کہہ رہے بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے سمیع الدعاء، ہر طرح کی دعاؤں کا سننے والا تو ہے، اللہ تعالیٰ تیری ذات ہے جو ہمیشہ سے سن رہی ہے، تو ہمیشہ سنتا ہے، تو نے اگر اس کو دیا ہے بغیر ہی حساب دیا ہے، رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق دے دے۔ اور رزق میں ہم دیکھتے ہیں صرف کھانے پینے کا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد بھی آپ کا رزق ہوتی ہے، نیک والدین، نیک شوہر، ہر چیز رزق کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کتنے وثوق کے ساتھ مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دیا تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ذریہ طیبہ مانگا تھا، اس والی صورت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک اور پاک اولاد مانگی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں اولاد دینے کے لیے جا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، یہ تصدیق کرنے والی ہے اللہ کے حکم کی، یعنی اور پھر یہ سردار ہوں گے، یہ اپنے نفس کو قابو میں پانے والے ہوں گے، یہ ایک نبی ہوں گے من الصالحین۔ اتنی ساری خوشخبری، یعنی کہ صرف یحییٰ علیہ السلام کی ایک خوشخبری نہیں بتائی، ایک کے بعد ایک، سید ہوں گے، حصوراً ہوں گے، نبیًا من الصالحین ہوں گے، اور مصدقاً بکلمات من اللہ ہوں گے، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ تمام خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دیں۔ اب پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو جیسے سورۃ المریم کے الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں لیکن سیکوینس چینج ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟
ہے میں تو قد بلغنی الکبر، تحقیق ہے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے میں تو بہت بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، وامراتی آخر، اور میری بیوی تو بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے، وہ تو اس طرح کی حالت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت زکریا علیہ السلام کو پاس آن کیا، قال قذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے ہے جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بس اللہ کا کلمہ کن ہوتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی جو کہ مجھے بہت ٹچ کی تھی، کہ پہلے خود انہوں نے ایک امپاسبل چیز کو مانگا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دعا قبول کر لی تو پھر وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی گھروں کو اپنے پاس ایک ایسا گھر بنا لیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ربنا تقبل منا، اپنے لیے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی نیکی کا کام کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، اس کے باوجود ہمیں اللہ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ میری نیکی کو، میری ایفرٹ کو قبول کر لیں۔ میں نے یہ نفل نماز پڑھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی یا خیال کہیں چلا گیا تھا، میری دعا کو قبول کر لیں، میری نماز کو، میرے قرآن کو، تجوید کی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ، صحیح بات نہیں ادا کی جاتی، صحیح نظر نہیں آتا، اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اینٹیں رکھ رہے تھے تو ربنا تقبل منا کہہ رہے تھے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو بڑا یا چھوٹا، نیکی کا کام، اس کے بعد دعا ضرور مانگی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ربنا تقبل منا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے تمام ٹیسٹ، آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، چاہے وہ شرک کے خلاف اپنے والد کے ساتھ بغاوت تھی، چاہے وہ آگ میں پھینکے جانا تھا، چاہے وہ اپنے فرسٹ بورن بچے کو اکیلے صحرا میں بیوی کے ساتھ چھوڑ کے جانے کی آزمائش تھی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی جو آزمائش تھی، تو وہ تمام آزمائشوں میں فلائنگ ڈسٹنکشن کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پاس کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اینڈ کے سالوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ایفرٹ کو قبول کر لیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم ہر طرح کی کام کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سورۃ القدر کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی قدر کیسے، حق کے قدر ہی کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سورۃ القدر کی اس خاص تفسیر کی اسٹڈی کے تھرو جو ہمارا ٹائم ہم نے سننے میں اسپینڈ کیا، اس کو خاص عبادت میں کاؤنٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں، اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی غلط بات چلی گئی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف نفع والا علم رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی لیلۃ القدر کی خاص قسم کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، آپ کے فرشتے حضرت جبریل امین لے کے آ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ سلامتیاں وہ ہم تک بھی پہنچ جائیں، یا اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اس سال ہمارے گھروں کو بھی وزٹ کریں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو صرف اور صرف ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے ساتھ آباد کر لیں، ہمارے ذہن کو ڈسٹریکشن سے، ہر طرح کی دنیاوی سوچوں سے پاک کر دیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ خالص ہو کے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمارے جانے انجانے میں پاسٹ کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں اس ہدایت آنے کے بعد صراط المستقیم پہ قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان بہن بھائی فلسطین، یمن، کشمیر اور دنیا کے باقی ملکوں میں بہت برے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کر کے، فضل کر کے ان کے لیے آسانیاں کر دیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، ہمارے پاکستان پہ، ہماری عوام پہ ان مشکلات سے نکالیں جن میں سے وہ دن رات گزر رہے ہیں، ذہنی اذیت، فائنینشیل پرابلمس، جس طرح کی جو مسائل ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ بہترین رازدار ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے جب پکارنے والا پکارتا ہے تو انی قریب، میں پکارنے والے کی ایک بھی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے ہماری زندگی میں، یا اللہ تعالیٰ اب ان کو معاف کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔